يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشہور وعزیز وغریب. اخبار کی بنیادی دو ہی قسمیں ذکر کی ہیں، ایک متواتر اور دوسری احاد. احاد کی پھر آگے کچھ قسمیں ہیں جن میں ایک مشہور ہے جسے مستفیض بھی کہتے ہیں، اور دوسری عزیز ہے، اور تیسری غریب. اب ان تینوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ان خبر احاد میں ایسی خبر بھی ہوتی ہے ما یفید العلم النظری، جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، علم نظری کا فائدہ دیتی ہے بالقرائن علی المختار، قرائن کے ساتھ. اس کے ساتھ کچھ قرائن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خبر احاد ہونے کے باوجود علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. علم نظری اس لیے، جیسے آگے بتلائیں گے، کہ اس پر غور و فکر کرنا قرائن پر، کہ کون کون سے قرائن اس کے ساتھ ملحق ہیں، اور وہ قرائن خبر احاد کا درجہ عام اخبار احاد سے بڑھا دیتے ہیں اور بلند کر دیتے ہیں. اللہ خلافاً لمن ابا ذالک، برعکس اس کے جنہوں نے اس کا انکار کی. اور وہ کون ہے؟ وہ جمہور. وہ جمہور کہتے ہیں کہ وہ کوئی علم نظری کا، علم ضروری کا کوئی فائدہ نہیں دیتی، محض علم کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ بھی ظن کی حد تک، ظن کی حد تک. اور یہی قول جمہور کی طرف اس کی نسبت علامہ شوقی نے بھی کی ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں بھی اور تحسیر میں بھی. دونوں کتابیں ہیں جو ابن الصلاح کا اختصار ہے. پہلے تحسیر ہے اور پھر اس کے بعد تقریب. اور کہا ہے انہوں نے کہ خالف ابن الصلاح المحققون والاکثرون فقالوا یفید الظن ما لم یتواتر، کہ ابن الصلاح کی مخالفت کی ہے اکثر نے اور محققین نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی جب تک وہ متواتر نہ ہو. اور یہی بات انہوں نے شرح مسلم میں بھی کہی ہے، اور اسی کے قریب بات علامہ عراقی نے التقیید والایضاح میں بھی کہی ہے. جمہور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمہور کسی قرینے کی بنا پر خبر احاد، خواہ وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب ہو، اس کو کسی بھی قرینے کی بنا پر اس سے علم یقینی، علم نظری کا حصول تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خبر احاد سے بہرحال علم ظنی ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض حضرات جو علم یقینی کا فرماتے ہیں، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، شوقانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الفعول میں کہتے ہیں کہ ان خبر الاحاد افادۃ الظن مقید بما اذا کان الخبر خبرا واحدا.
لم ینضم الیہ ما یقویہ، کہ خبر واحد کے بارے میں جو تم ظنی کہتے ہو تو یہ اسی وقت ہے جب اس کی کوئی تائید نہ ملے، اس کا مؤید کوئی نہ ہو، اور جب وہ اس کا کوئی مؤید ہو، اس کی کوئی مطابقت ہو، وہ خواہ مشہور کے دائرے میں ہو یا مستفیض کے دائرے میں ہو، فلا یجری فی الخلاف المذکور، کہتے ہیں پھر اس میں یہ اختلاف وہ جاری نہیں ہوتا جو تم کہتے ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ ظنی ہے۔ اگر خبر احاد کی تائید حاصل ہے تو وہ ایک فرد کی بات تو نہ ہوئی، 2 3 4 کی ہوئی، جسے آپ اصطلاح میں مستفیض کہتے ہیں یا مشہور کہتے ہیں یا عزیز کہتے ہیں، تو وہ ان کی حیثیت خبر احاد کی ایک اکیلے کی تو نہ ہوئی۔ آپ تمام کو ایک ہی رسی سے باندھتے ہیں، مستفیض کو بھی، عزیز کو بھی، مشہور کو بھی، اور غریب کو بھی، جس کی ایک ہی سند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی انصاف نہیں، کہ تواتر سے نیچے جب آپ کہتے ہیں جو بھی روایت ہے وہ خبر واحد ہے، تو تواتر کے لیے آپ کوئی تعیین تو کرتے نہیں، 10 کی، 12 کی، 15 کی، 40 کی کوئی تعیین نہیں کرتے۔ تو یہ 5 بیان کرنے والے بھی ویسے ہی، 8 بیان کرنے والے بھی ویسے ہی، 10 بیان کرنے والے بھی ایسے ہی۔ اب 1 بیان کرنے والا اور 10 بیان کرنے والے یا 8 بیان کرنے والے، ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے نا بات؟ ایک بات کو ایک آدمی، ایک راوی بیان کرتا ہے، اور اسی بات کو یا اس کے برعکس دوسری بات کو 8 آدمی روایت کرتے ہیں، تو اعتبار کس بات کا کیا جاتا ہے عرف میں بھی؟ جس کو 8 روایت کریں۔ تو یہ سب کو آپ ایک ہی رسے سے جو باندھتے ہیں، شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فلا یجری فی الحکم المذکور خلاف المذکور، یہ جو تم نکالتے ہو کہ جناب علم نظری نہیں بلکہ علم ظنی اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ اختلاف یہاں نہیں چلتا۔ یہ وہی موقف ہے جو ابن حزم، امام شافعی اور اس طرح ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر بھی اسی کے قائل ہے، ابن الصلاح بھی اسی کے قائل۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی، یہاں ایک بات اور بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی گئی کہ یہاں ایک آدمی ہے، قیل لأحمد ہا ہنا انسان یقول ان الخبر یوجب عملا لا یوجب علما، کہ یہاں ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ موجب عمل تو ہے، موجب علم نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، آبہ وقال ما ادری ما ھذا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہنے والا ہے اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ اور یہ کیا ہوا کہ اس روایت پر عمل تو کیا جائے اور اس پر یقین نہ کیا جائے، حالانکہ عمل سے پہلے علم مقدم ہے، علم سے پہلے عمل سے پہلے عمل سے پہلے علم متقدم ہے۔ جب علم ہی صحیح نہیں، یقینی نہیں، تو اس پر یقینی طور پر آپ عمل کیسے کر پائیں؟ سمجھے بات یا نہیں؟ اور سلف کے نزدیک یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے مابین اس قسم کی تفریق بالکل نہیں، یعنی علم اور عمل کے مابین یہ تفریق کہ خبر واحد جو ہے وہ علم ظنی کا فائدہ دیتی ہے، موجب علم نہیں ہے لیکن موجب عمل ہے، یہ تفریق
خیر القرون کے بعد ہوئی ہے، صحابہ اور تابعین کے بعد۔ یہی بات مختصر الصواعق میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں فرمائی۔ مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ 258 ہے، صفحہ 258 ہے، اور مختصر الصواعق کا صفحہ 480، 85 اور 62 ان صفحات پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ایک چیز جس کو آپ موجب علم ہی نہیں کہتے، اسے موجب عمل کیوں کہتے؟ کیونکہ عمل سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو کہ یہ علم، یہ چیز درست ہے یا نہیں درست۔ اگر درست نہیں ہے تو آپ عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو درست مانتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تقسیم کہ یہ موجب علم تو نہیں ہے، موجب عمل ہے، یہ تفریق کسی دلیل پر مبنی نہیں، سلف سے بھی یہ تفریق ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے بات ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے نزدیک یہ جو اختلاف ہے یہ لفظی ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظی کہہ کے اس اختلاف کو بڑا ہلکا سا ثابت کر دیا ہے، حالانکہ یہ اختلاف ہر جگہ قائم ہے، اور ہر جگہ خبر واحد کہہ کے حدیث پر عمل کا انکار کیا جاتا ہے۔ بہرحال حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف لفظی ہے کہ جی خبر واحد یہ موجب علم نہیں ہے بلکہ موجب عمل ہے۔ لأن من جوز اطلاق العلم، کہتے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے جائز قرار دیا ہے اس پر علم کا اطلاق، کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، علم ضروری حاصل ہوتا ہے، قیدہ بکونہ نظریا، تو انہوں نے اس کو مقید کیا ہے کہ وہ اس سے وہ علم نظری حاصل ہوتا ہے، اس سے علم نظری، غور و فکر کے بعد، مراجعت کے بعد، تراجم کو دیکھنے کے بعد، کتنے ہیں جو اس کی تائید کرنے والے ہیں اور تائید کرنے والوں کی پوزیشن پھر کیا ہے، یہ سارے جھمیلے جاننے اور سمجھنے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ یہ خبر یقینی ہے۔ سمجھے بات؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الْاِسْتِدْلَالِ، اور یہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ استدلال سے حاصل ہوتا ہے، دلیل سے حاصل ہوتا ہے، کہ اس کی ایک ہی روایت کرنے والا نہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کی پوزیشن یہ۔ وَمَنْ أَبَى الْإِطْلَاقَ، اور جنہوں نے اطلاق کا اس علم کا انکار کیا ہے، علم کے بارے میں اس پر علم ضروری حاصل ہونے کا جس نے انکار کیا ہے، خص لفظ العلم بالمتواتر، انہوں نے تخصیص کی ہے علم کی متواتر کے ساتھ، کہ متواتر جو ہے اس سے تو علم یقینی حاصل ہوتا ہے، تواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ وما اداہ عندہ کلہ ظنی، اور جو اس کے علاوہ ہے، متواتر کے علاوہ ہے، وہ اس کے نزدیک تمام کی تمام کیا ہے؟ ظنی ہے۔ لیکنہ لا ينفی ان ما تف بالقرائن ارجح مما خلا عنہا، لیکن وہ اس بات کی نفی تو نہیں کرتے
کہ جس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہوں وہ راجح ہے اس سے جس کے ساتھ قرائن نہ ہوں۔ جو قرائن سے خالی ہوں وہ اس سے وہ روایت راجح ہے جس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہوں۔ وہ اس حقیقت کا انکار تو نہیں کرتے، وہ اس حقیقت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن حافظ قاسم نے کہا ہے کہ اس کو مانتے بہرحال وہ ظنی ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے یا ظن فوق الظن، یہ لفظ بولتے ہیں، اس سے علم یقینی کا تصور وہ نہیں رکھتے۔ وہ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ظن غالب ہے، یعنی ظن وہاں سے پھر بھی نہیں نکلتا۔ 2 3 4 سندیں ہوں اور قرائن موجود ہوں تو ان کے نزدیک وہ صرف ظن غالب کے درجے پر رہتا ہے، یقین کے درجے پر نہیں آتا۔ اللہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو لفظی اختلاف تو نہ رہا، بات سمجھے نا، لفظی اختلاف تو نہ رہا۔ جب وہ اتنے قرائن کو دیکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ ظن غالب ہے یا کیا ہے، ظن فوق الظن، ظن سے اوپر کا درجہ ہے ظن ہی، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ بات کہی ہے حاشیہ میں حافظ قاسم قطلوغہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ کے حاشیے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ والخبر المعتف بالقرائن انواع، کہتے ہیں کہ رہ گئی وہ خبر جس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہوں، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی کئی نوعیتیں ہیں۔ منہا ما اخرجہ الشیخان فی صحیحہما مما لم یبلغ حد متواتر فإنہ تفت بہ قرائن منہا، کہتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہو، جب تک کہ وہ حد تواتر تک نہ پہنچے، ما لم یبلغ حد المتواتر، جو متواتر تک نہ پہنچے، فإنہ تحفت بہی قرائن، بے شک اس روایت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کچھ قرائن ملے ہوئے ہیں، جس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ قرائن کیا ہیں جی؟ فرماتے ہیں جلالتہما فی ھذا الشان، اس عظیم الشان علم میں ان کی جلالت، ان کی عظمت اور ان کی بڑائی، جی کہ علم میں، رجال میں ان کی معرفت وہ دوسرے بہت سے ائمہ حدیث سے بڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور ان دونوں نے اس روایت کو اپنی صحیح میں داخل کیا ہے، گویا ان دونوں کے نزدیک وہ روایت کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں وَتَقَدُّمُهُمَا فی تمییز الصحیح علی غیرہما، اور ان دونوں حضرات کا صحیح میں امتیاز دوسروں کے علاوہ، علی غیرہما، ایک روایت ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، ابن حبان کہتے ہیں، ترمذی کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح ہونا، ابن خزیمہ لے آتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں، یا ابن السکن لے آتے ہیں، یا دوسرے حضرات جنہوں نے بھی صحیح پر کوشش کی ہے احادیث کو جمع کرنے کی، ان کے حکم سے امام بخاری اور امام مسلم کا صحیح میں داخل کرنے کا حکم یہ کیا ہے، مقدم ہے۔
یہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ یہ نہیں کہ صحیح تو ہے بھائی، ایک کو صحیح کہتے ہیں امام بخاری، ایک کو صحیح کہتے ہیں ابن خزیمہ۔ ٹھیک ہے، ابن خزیمہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، لیکن جو مرتبہ، جو مقام امام بخاری اور پھر ساتھ امام مسلم کے ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات تو اس وجہ سے بھی بدیہی ہے کہ ابن خزیمہ کی یا ابن حبان ہیں، ابن السکن ہیں، یا اسی طرح کیا نام ہے، مستدرک ہے، ان کتابوں میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جن پر نقد ہے، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن پر نقد ہے، اور ان پر نقد کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پوزیشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر نقد کی ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ان پر نقد اکثر و بیشتر متون کے اعتبار سے ہے کہ اس کی جو متن ہے اس کی سند درست نہیں، لیکن شیخین کی اکثر روایات جن پر نقد ہے ان میں زیادہ سے زیادہ جس طرح کے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں وہ نقد ہے، اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے بہت کم ہے، متن کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ حتیٰ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امام دارقطنی کے جتنے انتقادات ہیں وہ سب اسانید کے حوالے سے ہیں، متن کے حوالے سے صرف ایک ہی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، متن کے حوالے سے صرف ایک ہی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور اسانید کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سند کی بجائے یہ سند ہونی چاہیے، اس راوی کی بجائے یہ راوی بھی اس کو روایت کرتا ہے، اس کو ان حضرات نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ہاں، اس قسم کا تتبع اور اس قسم کے الزامات ہیں جو اکثر و بیشتر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، لیکن وہ انتقادات جو ابن حبان اور ابن خزیمہ یا دوسری کتابوں پر ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستدرک حاکم ہے، ابو عوانہ ہے، تو ان کتابوں میں تو ایسی روایات ہیں جن پر وضع کا بھی حکم ہے، جن پر وضع کا بھی حکم ہے، اور کئی مقام پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غصے میں حاکم کو کہتے ہیں، اما یستحی الحاکم، کیا امام حاکم کو یہ حیا نہ آئی کہ وہ استدراک لکھتے ہیں بخاری مسلم پر اور یہ روایت درج کرتے ہیں، اور یہ روایت درج کرتے ہیں، یعنی اتنے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی پوزیشن اکثر پھر ابن حبان کی تصحیح، وہ تو ان کے اصول کے پیش نظر محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ابن حبان کے نزدیک راوی کی توثیق اس بات پر موقوف ہے کہ اس راوی سے دو راوی روایت کرنے والے ہوں یا ایک ثقہ راوی روایت کرنے والا ہو اور کسی نے بھی اس پر نقد نہ کیا ہو، کسی نے اس پر جرح نہ کی ہو، تو وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ ان کے نزدیک وہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے، جس پر کسی نے جرح نہیں کی، لیکن دوسرے محدثین کا یہ اصول نہیں ہے کہ جس پر جرح نہ ہو وہ ثقہ ہے، کیونکہ عدالت بذات خود ایک ثبوت ہے، عدالت بھی ایک، جس طرح جرح ثبوت ہے اسی طرح عدالت بھی ایک کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ عدالت اصل ہے، ہاں، یہ اپنی جگہ پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ انسان میں اصل عدالت ہے یا اصل جرح ہے، ہاں، یہ اپنی جگہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں انسان میں اصل عدالت ہے، ہاں، لیکن حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، اصل جہالت ہے، بے خبری ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرما دے، تبھی تو اللہ نے انہ کان ظلوما جہولا کہا ہے نا، ہاں، فحملها الانسان
فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، اس سے استدلال کیا ہے حافظ ابن تیمیہ نے۔ البتہ خیر القرون کے جو ہیں روات، اس میں ایک مزیت ہے، مزیت یعنی افضلیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت مجموعی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن یہ بھی تمام تر کے لیے نہیں، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت تو تمام کے نزدیک مسلم ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک سب کی عدالت کیا ہے؟ مسلم ہے، لیکن صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ہی راوی یہ کہنا چاہیے بدعات، رفض کی، تشیع کی، اور پھر اس کے علاوہ جبریہ کی، قدریہ کی، مرجیہ کی، یہ بدعات تابعین کے دور میں ہی پیدا ہو گئی تھی، سمجھ آئی نا؟ اس لیے تابعین کے دور کو اس روایت کے پیش نظر صحابہ کی طرح سب کو عادل نہیں کہنا چاہیے جس طرح کہ احناف کا موقف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، یہ 3 قرون سب عادل ہیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق۔ بھئی اگر سب عادل ہیں تو تابعین نے ہی تو فرمایا ہے، بلکہ صحابہ نے ہی فرمایا ہے کہ سند کو دیکھو، روایت سے پہلے سند کو دیکھو۔ یہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، محمد بن سیرین بھی فرماتے ہیں، اور دوسرے تابعین بھی یہ بات فرماتے ہیں، اور تابعین کے دور میں یہ فتنہ فساد جو ہے وہ سر اٹھا چکا تھا، حتیٰ کہ مختار سقفی وہ آدمیوں کو پیسے دے دے کے اپنی فضیلت میں روایتیں بنواتا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، مختار سقفی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر، کہ میری امت میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ کہتے ہیں ثقیف میں ظالم حجاج بن یوسف ہے، اور دوسرا کذاب یہی مختار سقفی ہے، جس نے یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی، نام تو اس نے لیا اور لوگوں کے ہاں مقبولیت حاصل کر لی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بدلے کا نام تو یہ لیا، لیکن اس کے بدلے، اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمانوں کو تحقیق کیا اس نے، اور بالآخر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت میں اس پر آتی ہے، وہی مجھ پر آتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خیر القرون ہی میں صحابہ کرام، ان کی عدالت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے، لیکن تابعین میں، تبع تابعین میں ایسے راوی موجود تھے جو جن کی عدالت ثابت نہیں، تو اب ایسے راوی کے بارے میں کہہ دینا کہ اس پر جرح ثابت نہیں ہے لہذا وہ ثقہ ہے، یہ کوئی قاعدہ اور کوئی اصولی طور پر ثابت نہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر عظمت کے باوجود ان کی تصحیح پر بھی ائمہ نے ہدف کیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابن حبان ہوں، حاکم ہوں، ابن جارود ہوں، ان کی تصحیح سے ابن خزیمہ کی تصحیح مقدم ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ ان حضرات کی تصحیح سے امام ابن خزیمہ کی تصحیح وہ کیا ہے؟ مقدم ہے، لیکن ان تمام کی تصحیح سے مقدم کن کی تصحیح ہے؟ بخاری اور مسلم، ان سب سے مقدم تصحیح ہے بخاری، یہی بات حافظ نے یہاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وَتَقَدُّمُهُمَا فی تمییز صحیح ہے، اور ان دونوں کا تقدم صحیح کی تمییز میں، صحیح کا فیصلہ کرنے میں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مقدم ہے علی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ دوسروں کی تصحیح پر۔
وتلقی العلماء کتابیہما بالقبول، اور علماء نے ان دونوں کتابوں کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ قبولیت کا کیا ہے؟ شرف بخشا ہے۔ تلقی بالقبول ان کو حاصل ہے۔ وحاظت تلقی، اور یہ تلقی جو ہے وحدہ اکیلی، اقوی فی افادت العلم، یہ زیادہ قوی ہے علم کا فائدہ دینے میں، من مجرد کثرت الطرق القاصرہ عن التواتر، جو تواتر سے نیچے کثیر تعداد سے روایت منقول ہو، اور وہ اس کو ہم کہیں کہ یہ کیا ہے، مشہور ہے، یا یہ مستفید ہے، یا یہ عزیز ہے، ان سے یہ تلقی بالقبول جس روایت کو حاصل ہے اس کو تقدم حاصل ہے۔ اس کو کیا حاصل ہے؟ تقدم حاصل ہے۔ کس سے؟ مجرد کثرت الطرق القاصر عن التواتر، جو درجہ تواتر سے قاصر ہے۔ اس لیے جس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے وہ دوسری مشہور ہو، مستفیض ہو، عزیز ہو، اس سے اس کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الا ان ھذا مختص بما لم ينقض، آ گیا جواب آپ کا؟ آپ کے سوال کا جواب آ گیا؟ الا ان ھذا، لیکن یہ یعنی یہ تلقی، مختص یہ خاص ہے، بما لم ينقض ہو احد من الحفاظ مما فی الکتابین، جن پر حفاظ میں سے کسی ایک نے نقد کیا ہے دونوں کتابوں میں۔ دونوں کتابوں میں سے جن روایات پر ائمہ حفاظ نے نقد کیا ہے، کلام کیا ہے، وہ اس تلقی سے خارج ہیں۔ وہ اس تلقی سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اور یہ روایتیں کل کتنی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ روایتیں تقریباً 210 کے قریب ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، جن میں بخاری میں 78 ہیں اور صحیح مسلم میں 100 روایت ہے، اور دونوں میں یعنی بخاری اور مسلم میں جو متفقن علیہ ہیں ان کی تعداد 32 ہے۔ ان کی تعداد 32 ہے، یعنی جن پر نقد کیا ہے امام دارقطنی وغیرہ نے، ان کی تعداد کل کتنی ہے؟ 210، تقریباً 210۔ ان میں سے بخاری کی روایات تنہا صحیح بخاری کی وہ 78 ہیں، اور تنہا مسلم کی 100 ہیں، اور صحیحین میں جو ہیں دونوں کتابوں میں جتنی روایتیں ہیں ان کی تعداد کہتے ہیں 32 ہے۔ جس طرح کہ فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صفحہ 346 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور یہ تلقی بالقبول، یہ ہمارے جو ہے نا صحیحین کی عظمت کو نہ ماننے والے، یہ تلقی بالقبول اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کو مان لیں تو پھر ان کو صحیح بخاری اور مسلم کی ترجیح اور ان کی اصحاحیت وہ ماننی پڑتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ہیلے بہانے سے دوسری روایات کے بارے میں کہتے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم۔ دیکھو امام ترمذی نے کہا ہے، ترمذی اگر کسی روایت کے بارے میں ضعف کا حکم لگا کے بھی کہہ دیں کہ والعمل علیہ عند اہل العلم، کہ اہل علم کا عمل جو ہے نا اسی روایت پر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، ہاں اس پر عمل ہے۔ لیکن جن کی صحت پر دونوں حضرات نے اتفاق کیا ہے اور کسی نے بھی ان پر نقد نہیں کیا، اس کی تلقی ماننے کے لیے قبول نہیں۔
یہ عجیب یعنی تضاد اور گرگ دھندہ ہے نظرات کا۔ اب دیکھیے حافظ آگے بھی کہیں گے کہ تلقی بالقبول میں وہ بھی روایات ہیں صحیحین کے علاوہ جو ضعیف ہیں، ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی امت نے اس کو ان پر عمل اور فتوے کو قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے لا وصیۃ لوارث، لا وصیۃ لوارث معروف روایت ہے، لیکن صحیح یا حسن نہیں ہے، یہ روایت صحیح حسن نہیں ہے، لیکن امت کا اس پر کیا ہے؟ عمل ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور فتوے کی دلیل کیا ہے؟ فتوے کی دلیل یہی ہے کہ وارث کے حصے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر وارث کے بارے میں پھر وصیت کی جائے تو باقی ترکہ وہ بھی وصیت کے نتیجے میں ورثاء کو ہی مل جائے گا، باقی ورثاء محروم رہیں گے، یعنی اصحاب الفروض کو ملے گا جن کے حصے مقرر ہیں، اسبا جو ہیں وہ بالکل رہ جائیں گے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے قرآن مجید کے کہنا چاہیے کہ تقسیم ترکہ کے بھی یہ روایت کیا ہے؟ مؤید ہے، تاکہ تمام یہ صرف اصحاب فروض ہی کو نہ مل جائیں کہ اولاد بھی لے اور پھر اولاد میں سے کسی ایک دو کو وصیت بھی کر دے، یہ درست نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ضعیف روایت پر اگر تلقی بالقبول حاصل ہے، اس پر فتویٰ ہے، تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ روایت بھی صحیح ہو، اگر وہ روایت صحیح ہو، کسی نے اس پر نقد، تبصرہ، جرح نہ کی ہو، تو اس کو قبول نہ کرنا یہ کس بنا پر؟ چلیے جی، حافظ فرماتے ہیں وَبِمَا لَمْ يَقَعِ اسْتِجَازٌ بَيْنَ مُدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان دونوں میں کتابوں میں سے ہاں جی وہ روایتیں مختص ہیں جن پر نقد ہوا ہے، اور اسی طرح وہ جن کے مابین کیا ہے؟ تجاذب ہے، تخالف ہے، مخالفت ہے، استدلال میں اس کے بین مدلولہ ہے، ان کے دلیل میں ایک روایت کی دلیل یہ کہتی ہے، دوسری روایت کا تقاضا اس کے برعکس نکلتا ہے، یعنی اس کے جس سے دلیل لی جاتی ہے ان کے دلیل میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک میں حکم ہوتا ہے یہ کرو، اس میں ایک میں حکم ہوتا ہے یہ نہ کرو، ایک میں حکم ہے ایسا ہوا، دوسری میں ہوا ایسا نہیں ہوا۔ ہاں بھائی، بخاری مسلم میں ہی روایتیں ہیں نا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا حالت احرام میں، اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ حالت حل میں کیا نکاح، اور امام بخاری میں حالت حل کی کوئی روایت ذکر نہیں کی۔ کتاب النکاح میں بھی اور کتاب الحج میں بھی دونوں جگہ پر یہی روایت نقل کی ہے کہ حالت احرام میں نکاح کی ہے۔ آپ ان دونوں روایتوں کے مابین تطبیق تو دے سکتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ ترجیح تو دے سکتے ہیں، ضعیف نہیں کہہ سکتے، سمجھے یا نہیں؟ یہ کہنا کہ ضعیف، متقدمین میں سے کسی نے ان کو ضعیف نہیں کہا۔ اب اگر کوئی جسارت کرے کہ ضعیف، ضعف کیا ہے بھائی؟ اس کا ضعف کیا ہے؟ ضعف بیان کرتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عباس اکیلے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس اکیلے نہیں، حضرت عائشہ بھی اس کی روایت یہی بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ بھی یہی بیان کرتی ہیں۔ پھر ان دونوں کے مابین توفیق کی صورت، تطبیق کی صورت، وہ کیا ہے؟ وہ محدثین نے دی ہے، شارحین رحمہم اللہ نے وہ تطبیق دی ہے کہ اگر یعنی حالت احرام، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ احناف نے کہا ہے یہاں اس مسئلے میں ہمارے مسلک کی تائید صحیح بخاری سے ہوتی ہے، ہاں
احناف نے یہاں کیا ہے لکھا ہے بعض نے کہ ہمارے مسلک کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے، ہاں، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسروں کے مذہب کی تائید وہ کس سے ہوتی ہے؟ مسلم سے۔ کہتے ہیں بخاری کی راجح ہے یا مسلم کی؟ بتلاؤ، بخاری کی راجح ہے نا، تو پھر اہل حدیث یہاں کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں وَبِمَا لَمْ يَقَعْ تَجَاذُبُ، اور وہ بھی جن کے مابین ان کی استدلال میں مخالفت نہیں ہے، ہاں، مما یقع فی الکتابین، جو ان دونوں کتابوں میں واقع ہیں، ہاں، ایسی روایتیں ہیں کہ جن کے استدلال میں مخالفت اور کیا ہے تجاذب ہے، وہ روایتیں بھی محل نظر قرار پائیں گی استدلال اور دلیل کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیث لا ترجیح لاستحالۃ، جہاں ترجیح کا کوئی بھی امکان نہ ہو، ہاں، لاستحالۃ، اس لیے کہ یہ چیز بڑی محال ہے، ان یفید المتناقضان العلم بصدقہما، کہ دو متناقض چیزیں جن سے علم ثابت ہو رہا ہو، کہ ان یفید المتناقضان، کہ دونوں متناقض چیزیں فائدہ دیں، کہ کس کی؟ العلم، علم ضروری کا، بصدقہما، ان دونوں کو سچا جاننے سے۔ دونوں اگر سچی ہیں، ہاں، تو ان دونوں سے جو علم حاصل ہوگا وہ یقینی ہوگا نا۔ اب دونوں یقینی علم حاصل ہوگا تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازماً صحیح کیسے ہوئیں؟ من غیر ترجیح، بغیر کسی ترجیح کے، لأحدہما علی الآخر، ان دونوں میں سے کسی ایک کی دوسرے پر، ان میں سے کسی ایک کا دوسری پر ترجیح کے بغیر۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا عارف انہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثان باسنادین صحیحین متضادین فمن کان عندہ فلیاتنی بہ لؤلف بینہم۔ فرماتے ہیں لوگوں، میں نہیں جانتا کہ دو صحیح حدیثیں جن کی سندیں صحیح ہوں، دو صحیح حدیثیں ہوں اور وہ دونوں آپس میں کیا ہوں؟ متضاد ہوں، آپس میں مخالف ہوں۔ فمن کان عندہ، جس کے پاس ایسی کوئی صورت ہے، فلیاتنی، میرے پاس آئے، ہاں، فلیاتنی بہی، اس کو میرے پاس لائے، لؤلف بینہما، تاکہ میں ان دونوں کے درمیان توفیق، ترتیب اور توفیق اور تجمیع، جمع ان کو کر دوں۔ یہ تدریب الراوی میں بھی ذکر کیا ہے، اور الاجوبۃ الفاضلہ میں بھی مولانا عبدالحی لکھنوی نے صفحہ 184 پر ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الرسالہ میں فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین مختلفین الا وَلَهُمَا مَخْرَجٌ، ہم نہیں پاتے دو مختلف حدیثوں کے بارے میں جو مختلف ہوں مگر ان کا کوئی نہ کوئی مخرج ہے، ان کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ یہ بات انہوں نے الرسالہ میں فرمائی ہے۔ رسالہ کے فقرہ نمبر 590 ہے، 590 اور 587، دو جگہ پر تقریباً یہی بات انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اور حافظ نے جو ذکر کیا ہے یہاں، یہی بات حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح المغیث میں ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بخاری مسلم کی روایات جو ہیں وہ ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، سوائے ان روایات کے جن روایات پر ائمہ متقدمین نے نقد کیا ہے یا
ان روایتوں کے مابین آپس میں کیا ہے؟ تجاذب ہے، مخالفت ہے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ ان روایتوں کے علاوہ باقی تمام کی تمام روایات کیا ہیں؟ صحیحین کی، ان کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے، اس لیے یہ موجب ترجیح ہیں اور ان سے علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ ان سے علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، فالاجماع علی تسلیم صحتہ، تو اجماع جو ہے وہ حاصل ہے اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر۔ یعنی ان دو نوعیتوں کی روایتوں کے علاوہ گویا ائمہ سلف کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، اجماع ہے۔ فإن قیل، اچھا جی اگر یہ کہا جائے کہ انما اتفقوا علی وجوب العمل بہ لا علی صحتہ، منع نہ ہو، اگر یہ کہا جائے وہ جی ان کا اتفاق تو ہے موجب عمل ہونے پر، ان کا اتفاق کس پر ہے؟ موجب عمل ہونے پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد موجب عمل ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، عمل کا حکم دیتے ہیں، ولا لا علی صحتہ، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی صحت پر اتفاق ہے، صحت پر اجماع ہے۔ سمجھے؟ کہتے ہیں منع نہ ہو، ہم اس کو منع کریں گے، نہیں بھائی نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بات تمہاری درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ سند المنع، اس کو منع کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہم متفقون، کہ وہ حضرات متفق ہیں، علی وجوب العمل بکل ما صح، کہ وہ ہر صحیح روایت پر کو موجب عمل کہتے ہیں، ہر صحیح روایت کو موجب عمل کہتے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ، اگرچہ اس کو بخاری مسلم نے ذکر نہ کیا ہو، حدیث صحیح ہے، ہاں، اور یہی جھگڑا کیا ہے ابن الصلاح وغیرہ نے، آگے جس طرح آئے گا کہ ترجیح کیوں ہے بخاری مسلم کو۔ اصل ماننے کی بات تو ہے حدیث صحیح کی، حدیث صحیح وہ بخاری مسلم میں ہو، وہ ترمذی میں ہو، ابو داود میں ہو، نسائی میں ہو، کسی اور کتاب میں ہو، تابع داری تو اللہ کے رسول کی کرنی ہے کہ بخاری مسلم کی کرنی ہے؟ سمجھے یا نہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جھگڑا کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں، حافظ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فَلَمْ يَبْقِ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، بلکہ اس اعتبار سے پھر صحیحین کی روایت کو تو کوئی مزیت حاصل نہ ہوئی، کوئی فضیلت حاصل نہ ہوئی، کوئی درجہ ان کو حاصل نہ ہوا۔ وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ نَفْسِ الصِّحَةِ، کہتے ہیں جبکہ اجماع حاصل ہے ان دونوں کی مزیت پر، ان دونوں کی برتری پر، فی ما یرجع الی نفس الصحہ، جو لوٹتا ہے نفس صحت کی طرف، یعنی ان کو صحیح کہا اور متاخرین نے بھی سب نے اس کو کیا کہا؟ صحیح کہا۔ البتہ جنہوں نے ان پر حرف گیری کی ان کو ہم نے اس سے خارج کر دیا، تلقی سے اس کو ہم نے خارج کر دیا، اب باقی تو تمام کی تمام اس پر صحت ہے۔ جب یہ صحیح ہے تو پھر وہ روایت جو ترمذی، ابو داود وغیرہ میں صحیح ہے، اس کے اور بخاری اور مسلم کی صحت کے مابین کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق بھی نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا۔ حالانکہ وہاں فرق یہ موجود ہے کہ بخاری مسلم کی روایت کی صحت پر اجماع ہے، یہاں ترمذی اور نسائی کی صحت پر اجماع نہیں۔ فرق سمجھے نا؟ وہاں صحت پر اجماع ہے، یہاں باقی حدیث، کتب حدیث کی کوئی صحیح روایت ہے تو اس پر اجماع نہیں ہے۔ اس لیے یہ اجماع بذات خود کیا ہے؟ اس کو مزیت
حاصل ہے۔ بلکہ امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب قول ہے، وہ فرماتے ہیں انما اجتمعت علیہ الامہ اقوی من الاسناد، اقوی من الاسناد، کہ جس پر امت کا اتفاق ہو وہ سند سے کیا ہے، زیادہ قوی ہے۔ یہاں تو سند بھی موجود ہے، اتفاق بھی موجود ہے، اور کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ترجیح اس کو حاصل کیوں نہیں؟ سمجھے بات؟ اللہ اکبر۔ بلکہ جس روایت کو، جو روایت صحیحین میں نہیں ہے، صحیحین میں نہیں ہے، اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہیں، وہ اگرچہ ضعیف بھی کیوں نہیں، تو ان کا اس روایت پر تلقی بالقبول ہونا یہ اس روایت کے موجب عمل کا باعث ہے۔ اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، جب ضعیف کو تلقی بالقبول حاصل ہو اور اس پر عمل واجب ہو، تو جو صحیح ہو اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، اس کو کوئی مزیت نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ضعیف کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ موجب عمل ہے، تو جو صحیح ہو اور اس صحیح کو تلقی بالقبول حاصل ہو، اس کو کوئی مزیت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ صرف پھر دونوں کا فرق کیا رہا؟ موجب عمل وہ بھی ہے، موجب عمل وہ بھی ہے۔ اس کی مزیت، اس پر اتفاق اور اس کی ترقی کا فائدہ اسے کیا ملا؟ سمجھے یا نہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جناب اس سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ فوق الظن حاصل ہوتا ہے، تلقی بالقبول سے یقین حاصل نہیں ہوتا، یہ قول درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ، اور جن حضرات نے تصریح کی ہے کہ اس سے افادہ علم حاصل ہوتا ہے، جس کی تخریج کی ہے شیخان نے، العلم النظری، علم حاصل ہوتا ہے علم نظری۔ وہ کون کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہیں استاد ابو اسحاق اسفرائینی، استاد ابو اسحاق اسفرائینی، جن کا نام ابراہیم بن محمد بن ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 418 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب ہے جامع فی اصول الدین، 5 جلدوں میں الجامع فی اصول الدین۔ ومن، آگے ہے ومن ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث میں سے ابو عبداللہ الحمیدی، ابو عبداللہ الحمیدی، جن کا نام محمد بن فتوح ہے، محمد بن فتوح بن عبداللہ اندلسی ہے، صاحب یہ جن کی کتاب معروف ہے، بخاری اور مسلم کو، الجمع بین الصحیحین، الجمع بین الصحیحین، یہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے۔ وہ ابو الفضل بن طاہر، اور دوسرے کون ہیں؟ ابو الفضل بن طاہر، محمد بن طاہر بن علی المقدسی، وغیرہما، اور دوسرے بھی۔ اور دوسرے کون کون ہیں؟ وہ ہیں ابو النصر عبد الرحیم بن عبد الخالق، اور امام الحرمین، اور غزالی، رازی، سیف العامدی، وابن حاجب،
ومن تبعہم۔ علامہ کشمیری نے یہاں بہت اچھی بات کہی ہے۔ پہلی جلد فیض الباری کی پکڑے، فیض الباری کی پہلی جلد پکڑے۔ کہتے ہیں اختلفوا فی احادیث الصحیحین، غور کریں، آسان ہی ہے عبارت، حل تفید القطع ام لا، فالجمہور الی انہا لا تفید القطع، وذهب الحافظ رضی اللہ عنہ الی انہا تفید القطع، وإلیہ جنح شمس الائمہ السرخسی رضی اللہ عنہ من الحنفیہ، والحافظ ابن تیمیہ من الحنابلہ، والشیخ عمر بن صلاح رضی اللہ عنہ، وہؤلاء وإن كانوا اقل عددا الا ان رأیہم هو الرأی، الا ان رأیہم هو الرأی، وقد سبق في المثل الشاعر تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل۔ ہمارے جو ہے نا شریک مخالف، وہ ہمیں آر دلاتے ہیں، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، ہاں تعیرنا انا قلیل عدید، تمہارا شمال تو بہت تھوڑا ہے، ہاں تو فقلت، تو میں کہتا ہوں ان الکرام قلیل، کہ جو باعزت لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہاں کرام لوگ، باعزت لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے گویا کہ تسلیم کیا ہے کہ صحیحین کی روایت وہ کیا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 45 ہے اس کا، جلد اول کا 45۔ اللہ، اور ہمارے ساتھی کا بہت اچھا رسالہ ہے شیخ زاہدی صاحب کا، احادیث الصحیحین بین الظن والیقین، احادیث الصحیحین بین الظن والیقین۔ اور یہ جو میں نے نام لیے ہیں، ان کے بارے میں مزید معلوم کرنا ہو تو حافظ ابن حجر کی النقط ہے، پہلی جلد ہے 372 اور 377 صفحہ، اور حافظ سخاوی کی فتح المغیث ہے جلد اول صفحہ 93۔ سمجھ گئے بھائی؟ کہتے ہیں آگے چلیں، وَيُعْتَمَلُ أَن يُقَالَ الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحُّ الصَّحِيحَيْنِ، اور احتمال ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ یہ مزیت جو ہے یہ اس میں ہے، کس میں ہے؟ کون احادیثہما، کہ ان دونوں کی احادیث وہ کیا ہیں؟ اصح الصحیحین، صحیح ہے، یہ دو صحیح حدیثوں میں کیا ہے؟ اصح ہے، ان دو حدیثوں میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے دوسری بھی صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ صحیح ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور آگے بات آتی ہے وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ، اور اس کے متعلقہ باتیں باقی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آئندہ مجلس